بہت پیارا گاؤں، لیکن اس کے ساتھ جڑا ہے ایک کالا راز۔ اس گاؤں پہ ایک جن کا سایہ ہے جو برسوں سے اس گاؤں میں ایک لڑکی کا انتظار کر رہا ہے۔ آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی۔ یہ ہے سارا اور اس کی ماں۔ سارا آج پہلی بار گاؤں آئی ہے۔ اسے اپنی نانوں کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے، بیٹا یہ تمہاری نانوں کا گھر ہے جہاں پر تمہاری ماں نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ سارا آج تو میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ بس میں سو جاؤں۔ چلو میں آپ کے لیے کھانا بناتی اور اس کے بعد سوتے ہیں۔ ہاں امی، لیکن آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ بہت عجیب سا منظر ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یہاں پہ ہمارے علاوہ بھی ہے۔ یہ صرف مجھے ہی محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو بھی ہو رہا ہے؟ ارے نہیں سارا بیٹی، ایسا کچھ نہیں ہے اس گھر میں۔ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کی نانو بھی ساتھ لے گاؤں گئی ہے کچھ سامان لینے کے لیے، بس وہ آتی ہی ہوں گی۔ تبھی اچانک کبرڈ سے ایک بیگ گرتا ہے۔ اتنی زور سے گرتا ہے کہ سارا کی چیخ نکل جاتی ہے۔ سارا ایک دم چونک جاتی ہے، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو ایک بیگ جو کہ کبرڈ کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ سارا اسے غور سے دیکھتی ہے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سایہ اس کے پاس کھڑا ہو۔ سارا اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنی بہادر نہیں تھی۔ اس لیے سارا اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں مجھے یہاں رہنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ہم ایسا کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے، نہیں بیٹا کچھ دن تو رکو یہاں۔ تبھی سارا خواب میں ایک بہت خوبصورت شہزادے کو دیکھتی ہے جو اسے بلا رہا ہوتا ہے۔ سارا کچھ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سارا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ کیسا سپنا تھا؟ دیکھا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جگہ بھی عجیب ہو رہی ہے، مجھے سپنے بھی عجیب ہی آ رہے ہیں۔ سارا بیٹا، اگر صبح صبح ٹھنڈی ہوا کھا لی ہو تو چلو، ناشتہ تیار ہے۔ نانو ناشتے پہ انتظار کر رہی ہیں، چلو مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ سارا نانوں کی بکریوں سے کھیل کے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ تبھی امی کی آواز آتی ہے، سارا آ جاؤ بیٹا، دودھ پی لو، رات کافی ہو چکی ہے، اب سو جاؤ، صبح اٹھنا بھی ہے، پھر میں تمہیں گاؤں گھمانے لے کے چلوں گی۔ اور سارا چپ چاپ جا کر دودھ پی کر خوشی خوشی سو جاتی ہے۔ لیکن آج پھر سارا نے وہی خواب دیکھا۔ خواب میں وہی لڑکا جس کے پاس آتا ہے، وہ سارا کو ایک ڈراؤنے محل کے باہر لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ سارا اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تم اتنے دنوں سے میرے خوابوں میں آ رہے ہو، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ وہ سارا کو ایک بہت خوبصورت محل کے اندر لے جاتا ہے جو باہر سے دکھنے میں بہت ڈراؤنا اور اندر سے خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں شہزادہ زارو ہوں جو کہ ایک جن ہوں، میں جنوں کی دنیا سے آیا ہوں۔ سارا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ کیا تم میری ملکہ بن کے میرے ساتھ چلنا چاہو گی؟ دیکھو سارا، پلیز انکار مت کرنا، میں تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں، تم صرف اور صرف میری ہو۔ صبح جب امی روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے تو سارا پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی میں بہت پریشان ہوں، میں نے رات کو پھر وہی خواب دیکھا۔ یہ سن کر سارا کی امی روٹی بنانا چھوڑتی ہے اور اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سارا امی کو بتاتی ہے کہ امی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شہزادہ مجھے یہاں سے لے جانے آیا ہے، وہ کوئی شہزادہ نہیں جن ہے، چلیں ہم نانوں سے بات کرتے ہیں۔ وہ نانوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نانو انہیں بتاتی ہے کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ نانو کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری پرنانی کی چھوٹی بہن نے ایک جن سے شادی کی تھی، اس کے بعد گاؤں والوں نے انہیں گاؤں میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی وہ جن جاتے جاتے ایک بات کہہ کے گیا تھا
کہ جب اس کا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ اسی خاندان، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ اس کے خاندان میں اب بیٹا پیدا ہو چکا ہے اور وہ ہمارے خاندان کی بیٹی کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم میری بیٹی پریشان مت ہو، ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈتے ہیں۔ تم بس تیاری کرو، آج شام کو ہم جا رہے ہیں امام صاحب کے پاس۔ نانو خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ وہ جن ہے اور اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے دکھائے گا۔ وہ ہماری سارا کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ میں نے سارا کو امید تو دلا دی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، لیکن میں سارا کو کیسے بتاؤں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ سارا کو ساتھ لے کر ہی جائے گا اپنی دنیا میں۔ سارا فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے، تبھی اسے سامنے سے زارون آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سارا گھبرا جاتی ہے اور گر جاتی ہے اور جلدی سے اٹھ کر بھاگتی ہے۔ زارون اس کو بلاتا ہے، سارا میری بات سنو، سارا میری بات سنو۔ نہیں نہیں، او تھینکس گاڈ، یہ خواب تھا۔ سارا ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اگر وہ مجھے سچی میں پکڑ لیتا تو۔ وہ اپنی نانو کے پاس جاتی ہے اور نانو سے کہتی ہے کہ نانو پلیز چلیے میرے ساتھ ابھی مسجد میں۔ نانو کہتی ہے بیٹا تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں رات کے 2 بج چکے ہیں اور اس ٹائم یہاں آپ کا آنا اچھی بات نہیں ہے۔ امام صاحب میں سارا ہوں، میں یہاں گاؤں میں اپنی نانوں سے ملنے آئی تھی تو میرے ساتھ یہ تمام ماجرا ہو گیا۔ سارا ساری بات امام صاحب کو بتاتی ہے۔ امام صاحب سارا سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم صبر کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ سایہ تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ زارون سارا کے گھر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے سارا تم جہاں مرضی چلی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، تم صرف میری ہو اور میں تمہیں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ امام صاحب وہ آ گیا، اب وہ مجھے لے جائے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ زارون پلیز میرے پاس مت آنا، زارون پلیز دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر زارون کو اپنے آپ پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کر کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب آپ مجھے نہیں روک سکتے، سارا صرف اور صرف میری ہے، میں اسے لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا۔ امام صاحب کہتے ہیں زارون دیکھو، جنوں اور انسانوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، میں تمہیں ایسا ہرگز کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سارا جو کہ زمین پر گری ہوتی ہے، زارون اٹھا کے اسے اپنی گود میں رکھ لیتا ہے، اس کا سر اپنی گود میں رکھتا ہے اور کہتا ہے سارا میری جان، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صدیوں سے میری ہی ہو، اگر تمہیں میں اس بار نہ لے کے گیا تو میں تمہیں اگلی بار ضرور اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور مجھے اس وقت کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ امام صاحب کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ زارون غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ ہر طرف مسجد میں بجلی کی آوازیں گرج رہی تھی، جنوں کی چڑیلوں کی آوازیں آ رہی تھی اور زارون کے اوپر ایک سایہ ہوتا ہے اور وہ دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تبھی اگلے ہی لمحے سارا زمین پر بے ہوش پڑی ملتی ہے۔ سارا کو ہوش دلا کر گھر لے جایا جاتا ہے۔ سارا کی امی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں اب ہمیں اجازت دیجیے، اب ہمیں جانا ہوگا، کیونکہ سارا یہاں پر بہت زیادہ اداس رہنے لگی ہے، شہر جائے گی، اپنے دوستوں سے ملے جلے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ سارا اور اس کی ماں دونوں نانوں کو خوشی خوشی الوداع کہہ کر اپنی منزل پر روانہ ہوتے ہیں۔ نانو انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن نانو جانتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سایہ بھی جا رہا ہے۔ کیا نانو کو سب پتہ ہے
کہ سارا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا نانو نے ہی سائے کو سارا کے ساتھ بھیجا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے پارٹ 2۔ پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے کہ سارا اور زارون کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، زارون کیسے سارا تک پہنچ پاتا ہے، اور سارا کو کیسے زارون کی محبت پہ یقین آتا ہے، اور کیا زارون جن ہی رہتا ہے یا انسان بن جاتا ہے۔ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ جنگل میجک ہارر سٹوری۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔